اور اب ذرا سیاسی معاملات پر بات کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا معاملات چل رہے ہیں. الیکشن کی تاریخ آ گئی تھی, ڈیٹ دے دی گئی تھی, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کے بعد سے ہی میں نہ مانوں کی رٹ چل رہی ہے حکومت کی جانب سے. اب ذرا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ آئین 90 دن میں انتخابات کا کہتا ہے اور ہم آئین پر عمل کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اٹ از آور ڈیوٹی, we have no other choice. لے لیتے ہیں اوور آل جو ہم نے سٹوریز آپ سے شیئر کی. اسلام آباد کے بیورو چیف خاور گھمن صاحب, پروگرام دی رپورٹر کے اینکر پرسن. بہت شکریہ خاور بھائی فار بینگ ود اس اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا, ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا اور یہ میں چاہوں گا کہ اس کا جواب لیا جائے. یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے گفتگو کی اور اس کے اندر تذکرہ کیا, کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, ان کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے ہر کسی پہ, پھر وہ لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں, اور خاص طور پر آرٹیکل 190 اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر ادارہ ایڈ میں آئے گا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اور ہم نے اس سے پہلے ایسا ہوتے بھی دیکھا ہے. یہ جو انہوں نے جو مورل اتھارٹی کی بات کی ہے, یہ کس پیرائے میں کی ہے اور اس کا قانونی اعتبار سے کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیں, حالیہ تاریخ کے اندر اگر پاکستان کی عدالتی تاریخ دیکھیں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کم از کم میں پچھلے جو 2.5-3 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کوئی حکم دیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. دیر سویر تھوڑی ہوئی ہے لیکن عمل درآمد ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر سمجھ لیں کہ ملک کے اندر آپ کا جو ایک آئینی ڈھانچہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے اوپر کسی بھی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر جو ہے عملداری کے حوالے سے کوئی ریاستی ادارہ جو ہے وہ منہ نہیں موڑ سکتا. اب اگلی بات یہ ہے کہ سوال جو بہت اٹھ رہا ہے کہ جی وہ جو 90 دن کے اندر الیکشن تو اب ہو نہیں پا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. ایک چیز ہمیں ضرور خود بھی سمجھنی چاہیے اور ناظرین کو بھی سمجھانی چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ یہ اس وقت زیر بحث ہے وہ وجہ ہی اس وقت بنا جب جو ہے جو 90 دن کے جو لمٹ تھی اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے روڑے اٹھانے شروع ہو گئے. ایگزیکٹلی, مطلب یہ ہے کہ پہلے گورنر صاحبان کی ڈیوٹی تھی, آرٹیکل آئین کا 105 بڑا واضح ہے کہ جو ہی انہوں نے اسمبلی تحلیل کی نوٹیفکیشن کرنی ہے ساتھ ہی اس کی تاریخ کی بات کرنی ہے, انہوں نے تاریخ نہیں دی. اس کے بعد معاملہ لڑکتا گیا, جو قیام مقام حکومتیں تھیں انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے. اب تو بڑا واضح طور پہ نہ کہہ دیا گیا ہے, تو اب تو ہم یہی سمجھیں پھر کہ 14 کو الیکشن نہیں ہو رہے. دیکھیں 14 تاریخ پرسائزلی تو ظاہر ہے جو لاجسٹکلی آپ کو نہیں لگ رہا, کیونکہ آپ نے بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں, آپ نے ساری جو موومنٹ کرنی ہے, جو سیکورٹی کی اینڈ آل دیٹ, وہ تو پیسے ہی بھی نہیں جب دیے گئے تو وہ اس کے بعد تو پھر کیسے جو ہے الیکشن کمیشن الیکشن کے پروسیس کو آگے بڑھائے گا. نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے نا کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ چیف جسٹس بار بار کہہ رہے ہیں اپنی جگہ موجود ہے, اس فیصلے کے نتیجہ پھر کیا نکلنا ہے؟ دیکھیں نتیجہ فیصلہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا خط لکھنے کا, انہوں نے خط نہیں لکھا, ان کو ریمائنڈ کروایا گیا, انہوں نے پھر بھی خط نہیں لکھا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اب جو تمام نظر سپریم کورٹ کے اوپر ہیں, ظاہر ہے ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے فیلڈ کے اندر اس وقت, بالکل جو اس کے اوپر عمل درآمد ہر لحاظ سے ہونا ہی ہونا ہے. اب سپریم کورٹ ہونا ہے, عمل درآمد ہونا ہے جی. اب اگر عمل درآمد نہیں کیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو ان کو اس کے بدلے میں سزا بھگتنی پڑی. اچھا, اور اس کا چکر بھی کیا تھا وہ آپ کے ظاہر ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے تھے, ہم نے بھی اس وقت دیکھا کہ خط بتایا کچھ اور لکھا کچھ, وہاں بھیجا کچھ اور ان کو دکھایا کچھ, تو وہ الٹیمیٹلی ان کو گھر جانا پڑا. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں خاور گھمن صاحب, ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر وہ لے کے آگئے ہیں سامنے پارلیمان کو, ٹھیک ہے. یہاں پر ابھی کل ہماری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے, ذمہ داری فلاں کی ہے, ذمہ داری فلاں کی ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا, آئین پہ عمل نہیں ہو رہا. سیاسی جماعتیں اگر خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہیں اور کسی اتفاق پہ نہیں پہنچتی تو پھر تحریک انصاف کے اسمبلی میں آنے کی راہ ہموار نہیں ہوگی, پھر آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو کوئی لیگل کور نہیں ملے گا, تو یہ تو بڑا ایک مشکل صورتحال بن جائے گی. دیکھیں یہ جو ساری مشکل صورتحال جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا واحد حل ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس چونکہ آئین پاکستان کے تحت مینڈیٹ ہے کہ وہ اس طرح کے آئینی بحران کی تشریح کرتے ہیں.
याद होगा कि जब 1 साल पहले अप्रैल में कासिम सूरी ने रूलिंग पास की तो उन्होंने आइन की अपने हिसाब से तशरीह की थी कि पार्लियामान के अंदर हम कोई रूलिंग कर सकते हैं, तो जब पार्लियामान के अंदर रूलिंग हो जाती है उसको आर्टिकल 69 का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका सो मोटो नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि जी ये आप आइन की गलत तशरीह कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर 20% जो लोगों ने नेशनल असेंबली के लोगों ने करारदाद जमा करवाई तो उसके बाद उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना ही होना है, उसको रोका नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। सही। तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ के और पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हो गया। अभी भी ये जो फाइनल तशरीह की जानी है कि आइन में कौन किस जगह पे खड़ा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन लाफुल है, कौन अनलाफुल है, कौन आइन के ताबे है, कौन आइन के दायरे में है, उसके ऊपर जो फाइनल वर्डिक्ट है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट का ही हुक्म उसके ऊपर सादर आता है। कोई मेरे आपके तशरीह सियासी जमातों की तशरीह मुख्तलिफ हो सकती है, उसके ऊपर हमारी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ सकती, वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं करना है। उसके ऊपर ये जरूर हो सकता है कि ये आर्गूमेंट किया जा सकता है कि ये गलत है, सही है, बाद में उसके ऊपर बहस मुबादला चलता रहता है। लेकिन एक दफा सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म आ जाता है तो फिर चूं चुना कोई नहीं कर सकता और ना ही किसी में कोई हिम्मत होती। बिल्कुल, और दो टोक अल्फाज में भी चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि आइन पर अमल दरामद करना हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। थैंक यू सो मच। खावर घुमन गुफ्तगू कर रहे थे। लेट्स सी कि अब अदालती मामलात और कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। बहरहाल मैं तो बस ये कहता हूँ कि मिसाल जो है वो ठीक नहीं है। देखें आप ये कौन सी मिसाल? सदफ आप ये देखिए जरा कि यहाँ पर अगर इस बार इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रहे, ये 90 दिन आईने पाकिस्तान कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने, अगर इस दफा नहीं होते तो फिर ये आगे के लिए एक बड़ी बुरी मिसाल बन जाएगी कि जिसकी जब मर्जी होगी कल को ये इनके गले भी चीज पड़ सकती है। कल को खान साहब की हुकूमत हो और वो कहेंगे जी नहीं करा रहे इलेक्शन, फिर दैट्स द रीजन